اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سلام. اگر یہ بکھرا ہوا اجتماع اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو میرے لیے آسانی رہے گی، گفتگو کرنے میں تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن اگر قریب اور یکجا ہو جائیں گے تو معذرت خواہ زحمت کے لیے، تو گفتگو کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. صلوات ایسی پڑھیں کہ تقریر کو آگے بڑھایا جا سکے. حاضرین کرام قدر، سورہ الم نشرح کے ذیل میں کل گفتگو کا آغاز ہوا اور متوجہ ہیں میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ آج کچھ اہم مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں عطیہ کرنے، اس لیے کہ اب زیادہ دامن وقت میں اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ سورہ محیط ہے کئی مضامین پر اور میرے پاس فقط چند روز ہیں. تو کل فقط اور فقط پہلی آیت پر تقریر مکمل ہو گئی اور بہت سارے پہلو تھے جن کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح میں گفتگو کو آج تھوڑا ادامہ دینا چاہوں گا، آگے بڑھانا چاہوں گا. تو اگر متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے. ارشاد رب العزت ہوا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہیں سے اب گفتگو کا آغاز ہوگا، اس لیے کہ مجھے اگلی آیت پہ جانا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور سارا مجمع جب ساتھ ہو جائے گا تو یقیناً گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی. حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ یاد رکھیے وسعت قلبی کے بغیر کوئی امیر نہیں کہلا سکتا. توجہ، کوئی حاکم نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ حاکم کم از کم ایسا تو ہو جس کے پاس وہ وسعت قلبی ہو کہ اس کے دل کا سکون، اس کے دل کا تحمل، اس کا صبر کسی موج طوفانی کی زد میں آ کر اس میں تلاطم برپا نہ ہو جائے، وہ اس کا سکون درہم برہم نہ ہو جائے، زمانے کی مشکلات کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، لوگ اس پر حاوی نہ ہو جائے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے رزم کا میدان ہو، چاہے بزم کا میدان ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی بھی معرکہ کیوں نہ ہو، کیسی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، کیسے بھی احکامات کیوں نہ ہو، اس کو وسعت قلبی کی ضرورت ہے. توجہ.
اور اسی لیے پروردگار عالم نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اب توجہ فرمائیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے اس لفظ کا تعلق ہے سینے سے، دل کے ساتھ۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو دل کی تکلیف ہو، اگر کسی کو کوئی سینے کی تکلیف ہو، تو اگر اس پر یہ سورہ پڑھا جائے، توجہ، اگر کسی کو کوئی دل کی تکلیف ہے، اگر کسی کو سینے کی کوئی تکلیف ہے، اس پر یہ سورہ پڑھو، توجہ، تو پروردگار عالم اس کو شفا دے گا۔ سورہ پڑھو بھی اور اس سورے کو لکھ کر اس پر اس کے ساتھ آویزہ بھی کر دو، توجہ جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ دو کام کرو گے تو پروردگار عالم اس کو شفا دے گا، اس لیے کہ اس سورے میں تمہارے لیے صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہارے دل کے لیے نقصان دہ ہے یہ سورہ اس کی تم سے حفاظت کرے گا۔ توجہ، بات پہنچ رہی ہے؟ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ابتدائی تقریر ہوتی ہے، تمہیدی مراحل ہوتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تب تک مزید مومنین بھی یہاں پر آ جائیں گے۔ میں کوئی بات تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ جس روایت کے لیے روکا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تفسیر برہان میں اس کے آگے جو تفسیر کرتے ہوئے معصوم کا فرمان ہے، وہ فرمان اگر پہنچ گیا تو بس گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے دل کو وسیع نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ تو آگے معصوم نے کہا رسول کا شرح صدر، رسول کی وسعت قلبی خود پروردگار عالم کی جانب سے ہوئی، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ نے رسول کے سینے کو کشادہ کیا؟ تو معصوم نے آگے بڑھ کے کہا اے حبیب کیا ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ سلامت رہیے، صلوات پڑھیے نا محمد علیہ۔ کیا ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرح صدر ہوئی علی کی ولا کے ذریعے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جو بات میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سا بیدار رہیے گا، اس لیے کہ پھر میں بہت تیزی کے ساتھ اگلی آیت پہ آؤں گا۔ کیا جملہ ہے؟ مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے تاکہ یہ گفتگو بڑھتی رہے۔ رب اشرح لی صدری، یہ میں نے اس آیت کی جانب کل بھی اشارہ کیا تھا، ابھی کچھ دیر میں بھی اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا کچھ بتا لیں۔ لیکن الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے کہ حبیب ہم نے آپ کی کیا سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کس کے ذریعے کیا؟ علی کی ولا کے ذریعے۔ یعنی جب جس کے پاس شرح صدر ہوتی ہے، جس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، جس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون رہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کل میں نے یہی تو ترجمہ کیا کہ جس کے پاس وسعت قلبی ہوگی، اس کے پاس تحمل کا نسخہ ہوگا، اس کے پاس صبر بھی ہوگا، اس کے پاس تحمل بھی ہوگا، علم الہی کو تحمل کرنے کا ذریعہ بھی اس کے پاس ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مشکلات کو تحمل کرنے کا ذریعہ بھی اس کے پاس ہے۔ اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ کیسی ہی مشکلات ہو، کیسا ہی علم کیوں نہ ہو، اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ اب تفسیر آپ کے حوالے کی، کیا ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے آپ کے دل کو وسیع نہیں کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب کیا ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے آپ کو سکون عطا نہیں کیا؟ اللہ اکبر، توجہ جا رہا ہوں، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے۔ ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے آپ کو سکون عطا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولا جس کے پاس ہوتی ہے وہ اگر دار پہ بھی چلا جائے تو گھبراتا نہیں ہے، پرسکون رہتا ہے۔ دار پہ بھی چلا جائے، ہم نے آپ کے سینے کو علی کی ولایت کے ذریعے کشادہ کیا۔ تو کل میں تفصیل کے ساتھ اس لفظ کی شرح کر چکا کہ شرح صدر کا مطلب کیا ہے۔ شرح صدر کا مطلب ہے تحمل، جس کا سینہ وسیع ہو جائے، وسعت اس میں تحمل پیدا کرتی ہے۔ توجہ بھائی، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ میں اس لیے کہ یہ مطالب آپ کی خدمت میں اہم ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس یہ وسعت قلبی اس میں تحمل پیدا کرتی ہے، اور جس میں تحمل آ جائے تو اب یہ بتائیے جس کے پاس جتنا بڑا منصب ہوگا اتنے ہی تحمل کی اسے ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس کے
پاس جتنی بڑی مصولیت آ جائے، جتنی بڑی ذمہ داری آ جائے، جتنا بڑا منصب آ جائے، جتنا بڑا عہدہ آ جائے، اس سے اتنی ہی اس میں تحمل کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اتنا ہی علم حمل کر سکے، اتنے ہی علم کا بوجھ بھی اٹھا سکے، اتنی ہی مشکلات کا بوجھ بھی اٹھا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کو وسیع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی جتنی بھی مشکلات ہو، کوئی سی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، میرا حبیب ہر حال میں پرسکون رہے گا۔ لیکن وہ شے کیا ہے جس کی وجہ سے پرسکون رہے گا؟ تو معصوم نے کہا ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے سے آپ کو سکون عطا کیا۔ اب یہی نسخہ زمانے میں بھی جائے گا، امت میں بھی جائے گا۔ پوری دنیا کو اس وقت سکون کی تلاش ہے، تو یاد رکھنا کھانے پینے سے سکون نہیں ملتا، منصب سے سکون نہیں ملتا، عہدے سے سکون نہیں ملتا۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھنا ولایت علی سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ کل آیت کی تلاوت کی تھی، آج دوہرا رہا ہوں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اسلام کے لیے۔ توجہ، تو اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے تاکہ اس میں تحمل آ جائے۔ کون سا تحمل؟ یہ وہ تحمل ہے جو اسلام کی افکار کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب میں نے جملہ ملائی ہے، جس کے بعد جیسا منصب ہوگا اتنا ہی تحمل درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس صرف ایمان کا منصب ہے، کوئی صرف مومن ہے، توجہ، تو اتنا ہی تحمل ہوگا جتنا مومن کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کائنات کا حاکم بن کر آئے، کائنات کا مولا بن کر آئے، تو اس کے وسعت قلبی کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگلا ٹکڑا، اب میں نے جتنی تمہید میں وقت لینا تو میں نے تمہید میں وقت لے لیا، یہ روایت آپ تک پہنچا دی۔ اب اگلا فقرہ آپ کے حوالے کروں گا، لیکن یہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اور جس مقام تک میں لانا چاہ رہا تھا آج کی تقریر کو، اس مقام تک آ گئے۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کو کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اگلا جملہ سنیں، الذی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا؟ نہیں، یہاں پر تو روکنا ہے۔ میں لے کر آ رہا تھا آپ کو، بھائی بیدار رہیے گا، تھوڑی لفظی بحث ہے اور اس کے بعد مطالب آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، بولتے رہیے گا میرے ساتھ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، حبیب کیا ہم نے آپ سے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا؟ بھائی یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ بوجھ کیسا ہے؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے حبیب یہ بوجھ ایسا تھا جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا۔ توجہ، یہ بوجھ کیسا ہے؟ جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا ہے، ہم نے آپ پر سے بوجھ کو ہٹایا۔ یہ لفظ میں نے یہ بوجھ کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ صاحبان علم و فہم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میری جانب اگر متوجہ ہوں تو میں لفظ کا معنی کر دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ وزر ہے نا عربی زبان میں، اس وزر کا ترجمہ ہے بوجھ۔ توجہ، بار گرا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس وزر کا ترجمہ کیا ہوا؟ بوجھ، بار گرا۔ اچھا، اسی لیے گناہ کو بھی وزر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ گناہ انسانی اعمال پر بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں کہ یہاں پر بھی فرشتہ ہے، یہاں پر بھی فرشتہ ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے، تو بوجھ بنا یا نہیں بنا؟ جتنے گناہ کرتے چلے جائیں گے آپ کے نامہ عمل پہ بوجھ بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے روز کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو وزر کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولیے گا میرے ساتھ، وزر کا مطلب کیا ہے؟ اب لا رہا ہوں آپ کو جس مقام تک لانا چاہ رہا تھا۔ وزر کا مطلب ہے بوجھ، اسی لیے گناہ کو بھی وزر کہا گیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب اگلا فقرہ کہتا ہوں، اسی لیے وزیر کو وزیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مملکت کا بوجھ اٹھائے، اللہ اکبر، جو معاملات کا بوجھ اٹھائے وہ وزیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جملہ آپ کو بڑی یقین کے ساتھ ہدیہ کرنا ہے، وزیر کو وزیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری مملکت، پوری سلطنت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو جملہ کہوں، جو سلطنت کا بوجھ اٹھائے وہ بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، اور جو رسالت کا بوجھ اٹھائے وہ محمد کا وزیر ہوگا۔
تصدیق کے بعد ماشاءاللہ آپ بڑے بیدار ہو گئے. اب ایک ایک لفظ لکھتی ہے. صلوات ہدیہ کرے محمد ایک اور صلوات ہدیہ کرے محمد فضر کا ترجمہ یاد رکھیں گے آپ. وزیر کو وزیر کیوں کہا گیا؟ جو مملکت کا بوجھ اٹھائے. اسی لیے فضر کا لفظ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا کیونکہ نامہ عمل میں بوجھ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹایا. یہ بوجھ بھی کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہ وہ بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم اب پتہ چلا کہ وزیر کس سے نکلا ہے. توجہ، وزر سے نکلا ہے وزیر. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے. چلیے یہ آیت یاد رکھیں گے، علم نشرح لک صدرک. اب چلیے کل جس آیت کی تلاوت کی آج کئی آیتیں سنیے. سورہ طٰہٰ جا کر 25 نمبر کی آیت سے 32 نمبر کی آیت تک کی تلاوت کریں. عجیب آیتیں ہیں، میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہا تو کہا اذهب الى فرعون فإنه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ سرکش ہو گیا. اب آیت سنیں. تو ایک مرتبہ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، توجہ جا رہا ہوں، تو اس وقت موسیٰ نے دعا مانگی قال رب اشرح لی صدری. اللہ اکبر. ماننے والے میں فرعون کے دربار میں تو چلا جاؤ لیکن فرعون کے سامنے جانے کے لیے شرح صدر ضروری ہے. اللہ اکبر. سلامت رہیے سلامت رہیے، ذرا بیدار رہیے. موسیٰ نے کیا کہا؟ فرعون کے دربار میں چلا تو جاؤ لیکن پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کے پاس جانا ہے. تو جملہ لگاؤ، اگر فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے شرح صدر ضروری ہے تو کیا بتاؤ؟ یہ بتاؤ کہ ابو جہل ابو لہب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شرح صدر ضروری نہیں؟ توجہ، ایک ایک جملے میں توجہ چاہیے. تو ایک مرتبہ کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اللہ اکبر. توجہ، پالنے والے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے. اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہ کروں گا. ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر. اچھا اور کیا کر؟ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقهوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. موسیٰ نے دعا مانگی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار فرعون کے پاس جانے کے لیے میرے اہل میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا. وہ کون ہوگا؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہوگا. توجہ. تو موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ بولیے نا میرے ساتھ. موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ فرعون کے پاس جانے کے لیے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. اللہ اکبر. کیوں وزیر بنا؟ اگلا جملہ سنیے. اشدد بہ ازری، کہ جس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے تو آیتوں کے مطابق نہیں کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے ملائیے. میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا جس سے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے اور ہارون کو میرے امر میں شریک کر. یہ دعا مانگی موسیٰ نے، یہی دعا مانگی اللہ کے نبی نے. سلامت رہیے. آپ میرے ساتھ بولنا ہے آپ نے. یہی دعا مانگی اللہ کے نبی نے. اب کس موقع پر دعا مانگی؟ جب ایک مرتبہ میں فخر رازی کی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس نے کہا ابو ذر غفاری نے فرمایا ادھر رسول ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک سائل آیا اور آواز دے گا کوئی ہے جو مجھے عطا کرے. سب خاموش رہے. صلوات پڑھیے ایسی کہ بیداری میں سنت. توجہ چاہ رہا ہوں. کسی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو ایک مرتبہ آسمان کا رخ کر کے کہا اللہم اشہد، پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں.
اللہ اکبر. تو اللہ نے جسے رسول کا نفس کہا تھا اس نے ایک مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی جانب اشارہ کیا. صاحب قریب آیا, ادھر وہ انگوٹھی لے کر چلا, ادھر رسول نے یہ منظر دیکھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے کہ بار الہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. پالنے والے اب میں اللہم وانا نبیوں کا و صفیوں کا پروردگار, اب میں تیرا نبی تیرا صفی تیری بارگاہ میں دعا مانگ کے کہتا ہوں فشرح لی صدری, میرے سینے کو بھی کشادہ کر دے. توجہ جا رہا ہوں, صرف سینے کو کشادہ نہیں, وشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اشدد بہ ازری. پروردگار دعا مانگ کے کہتا ہوں میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے. توجہ جا رہا ہوں, میرے بھائی علی کو بولتے رہیے گا ساتھ ساتھ ایسے ہی, میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے. اللہ اکبر. جیسے موسیٰ نے دعا مانگی ویسے کس نے مانگی دعا؟ بولیے زور سے. میرے رسول نے دعا مانگی نا, میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے. اللہ اکبر. وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. اللہ اکبر. بھائی یہ لفظ یاد رکھیے گا, وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. تو جو دعا کس نے مانگی؟ موسیٰ نے مانگی. آیتوں میں مطابقت کریں, موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری, وہی دعا مانگی رسول نے, کیا کہا فشرح لی صدری ویسر لی امری. جو ہی نبی نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری تو فوراً اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. بولیے نا, توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے ہی کہا رب اشرح لی صدری فوراً آیت آئی الم نشرح لک صدرک. حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ توجہ. ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر. تو ایک مرتبہ کہا فإن مع العسر یسرا. حبیب ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اب اگلا جملہ کیا ہے؟ واجعل لی وزیرا من اہلی, پروردگار میرے اہل میں سے میرا وزیر علی کو قرار دے. تو خدا نے اعلان کر کے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اے میرے رسول, اے میرے محبوب, کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا جو بوجھ آپ کی کمر کو شکستہ کر رہا تھا؟ یعنی میں جملہ آپ کے حوالے کروں, جو کائنات میں رسول کی کمر کو مضبوط کرے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا. جو رسول کی کمر کو بولیے نا مضبوط کرے. میں بھی کچھ جملے میں روکا ہوا ہوں اور کسی خاص مقصد کے لیے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ لفظ یاد رکھیں گے کہ کون ہے نبی کا وزیر؟ بولیے گا علی. اچھا یاد رکھیے, اس جیسے جتنے بھی معنی ہو یاد رکھیے, رسول نے علی کے لیے کوئی لفظ چھوڑا نہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ نبی نے کہا بھائی آپ بتائیں خلافت امیر المومنین پہ نص کیا ہے, تو فوراً کہتے ہیں کہ غدیر میں کہا نبی نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. تو فوراً کہتے ہیں نہیں صاحب مولا کے معنی ہے دوست. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا. کیا کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست. اچھا اب سوال ہم کریں گے, یہ بتاؤ خلافت بلا فصل پر عربی زبان میں کون سا لفظ یہ معنی پہنچانے والا ہے؟ توجہ صاحب, کون سا ایسا لفظ ہے جو رسول کے بعد خلافت بلا فصل پر نص کر سکتا ہے, نص قائم کر سکتا ہے, خلافت بلا فصل کا معنی پہنچا سکتا ہے؟ جو لفظ تم کہو گے اس لفظ کے مطابق روایت ہم رسول کی زبانی پیش کریں گے. اگر لفظ آیا وزیر تو کہا علی انت وزیری, یا علی تم میرے وزیر ہو. اگر آیا خلیفہ تو علی کے لیے کہا یا علی انت خلیفتی من بعدی, علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو. کوئی بھی لفظ لے کر آئے خلافت بلا فصل کے لیے, کوئی بھی لفظ عربی زبان کا, عربی لغت سے کوئی لفظ لے کر آئے کہ صاحب یہ لفظ ہے
جو 100% خلافت بلا فصل کا معنی پہنچاتا ہے. جو لفظ لے کر آئیں گے ہر وہ لفظ میرے رسول نے استعمال کیا. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب صرف علی کی خلافت بلا فصل کا اس بات، توجہ چاہ رہا ہوں، صرف لفظ مولا پر ٹکا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ لفظ بھی اگر یاد رکھیے، یہ لفظ بھی خلافت بلا فصل ہی کا معنی پہنچاتا ہے، لیکن ہم تو امن کے ماننے والے ہیں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم وسعت قلبی کا آغاز کرتے ہیں، ہمارا سینہ ویسے ہی کشادہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ ابتدائی تقریر سے موجود ہیں، ہمارے سینے ویسے ہی وسیع ہیں. علی کی ولایت کے سبب سے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. ہم مان لیتے ہیں کوئی بھی لفظ بتاؤ جو علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرے، ہم وہ لفظ رسول کی، ہم اس لفظ کے مقابلے میں رسول کی حدیث پیش کریں گے کہ یہ لفظ رسول نے استعمال کیا. چاہے وسیع ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے مولا ہو، چاہے ولی ہو، ہر لفظ رسول نے استعمال کیا. لیکن یہ لفظ یاد رکھیے گا جہاں پر گفتگو آ گئی ہے، وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ کون سا ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ. لفظ وزیر. توجہ چاہ. اور یہ وزیر کا اعلان رسالت کے بعد نہیں ہوا. توجہ. اب یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں میں، اور اس کے دلیل میں کسی اور کا قول نہیں، سرکار امیر کا نہج البلاغہ کا ایک قول ہے جو آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں. معروف خطبہ امیر المومنین کا، اس میں سے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر بیدار ہیں. بھائی کچھ وقت ہے میں آپ کی خدمت میں عطیہ کر سکوں؟ ایسے ہی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. گفتگو کہاں پر آ کر رکی ہے؟ ساتھ ساتھ چلیے گا، اس لیے کہ اب اگر کوئی لفظ آیا ہو گیا تو تقریر کا سرا معلوم نہیں، پھر ملے گا نہیں. میں اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں. آیت کیا تھی؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ الم نشرح لک صدرک. حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو مشاہدہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک. ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں اٹھایا. کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک. جو آپ کی کمر کو جھکا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بوجھ کا لفظ عربی زبان میں استعمال کرنے کے لیے لفظ وزر ہے، اسی سے لفظ وزیر نکلا، اس لیے کہ جو مملکت کا بوجھ اٹھائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے وزیر. اور اسی لیے سیم وہی الفاظ حضرت موسیٰ نے استعمال کیے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور یہی الفاظ رسول نے دعا میں استعمال کیے. توجہ. لیکن چلیے نہج البلاغہ میں معروف خطبہ امیر المومنین کا، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ امیر المومنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا لقد كنت اتبعه. توجہ چاہ رہا ہوں ایک بندے کی. میں نے رسول کی اتباع کی. کیسے اتباع کی؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے. دیکھیں میں ایک لفظ کے لیے پورا آپ کے لیے میں چند خطبوں کے جملے لے کر آیا ہوں خطبے سے، اور یہ جملے اگر پہنچ گئے تو میرا مقصد مکمل ہو جائے گا. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے سرکار امیر کا، اور اس خطبے میں یہ جو الفاظ ہیں بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اور اس پر مکمل تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیں. لقد كنت اتبعه. میں نے رسول کی پیروی کی. کیسی پیروی کی؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے. توجہ. رسول خدا کی قسم عجیب جملہ کا کہ رسول پورا سال میں ایک مرتبہ غار ہرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب رسول غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے تو سوائے میرے انہیں کوئی دوسرا دیکھتا نہیں تھا. توجہ. میرے علاوہ کوئی رسول کو دیکھتا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جملہ کہا یہ وہ وقت تھا جب ایک گھر میں اسلام جمع نہیں ہوا تھا. یعنی اگر شوہر مسلمان ہوا ہے تو زوجہ کافر ہے، اگر زوجہ مسلمان ہوئی ہے تو شوہر ابھی کافر ہے. ایک گھر میں اسلام جمع نہیں ہوا. واحد گھر جس میں اسلام جمع ہوا اس میں 3 افراد تھے، یا رسول تھے، یا خدیجہ تھی، یا میں علی ابن ابی طالب تھا. توجہ. اب توجہ چاہیے مجھے جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع ہے. ان جملوں کو وصول کرتے جائیے گا اور اسی پہ تقریر ہو جائے گی. اس موقع پر امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا کہ میں واحد وہ تھا. توجہ. جو رسول کے وحی اور رسالت کا نور ان کے چہرے پر دیکھ رہا تھا. نہیں یہ جملے تو میں روکا ہوا ہوں اس لیے کہ یہ تمام جب تک سامعین میرے ساتھ ان کی توجہات میری جانب مبذول نہیں ہو جائیں گی یہ میں ہدیہ نہیں کروں گا. لقد كنت ارى نور الوحی والرسالہ. میں نے رسول کے چہرے پر نور وحی کو بھی دیکھا، نور رسالت کو بھی دیکھا. میں نے رسول سے نبوت کی خوشبو محسوس کی. بولیے کتنے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا. میں نے رسول کے چہرے پر نور وحی بھی دیکھا، نور رسالت بھی دیکھا. یعنی اس کا مطلب ہے رسول کے چہرے پر نور موجود تھا. اللہ
دوسری کون سی خصوصیت ہے؟ میں نے رسول سے نبوت کی خوشبو محسوس کی، یعنی جہاں رسول کے چہرے پر نور تھا وہی رسول کے بدن مبارک میں خوشبو تھی۔ اللہ اکبر۔ تو علی اگر یہ نور دیکھ رہے ہیں، توجہ جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے رسول میں نور بھی موجود ہے، رسول میں خوشبو بھی موجود ہے۔ تو اب اگر شب ہجرت کرتے ہوئے بستر پر کسی کو لٹائے تو ضروری ہے اس کے چہرے پہ بھی وہی نور ہو، اس کے بدن میں بھی وہی خوشبو ہو۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ضروری ہے کہ اس کے چہرے پہ بھی وہی نور ہو جو رسول کے چہرے پر ہے، ورنہ کافر پہچان لیں گے نا۔ توجہ، نبی سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ نہیں معلوم ہوگا تو اسی صورت میں نہیں معلوم ہوگا جب پتہ نہ چلے کہ نبی ہے یا علی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو نور رسول کے چہرے پر ہے وہی علی کے چہرے پر ہو، جو خوشبو رسول کے بدن میں ہے وہی علی کے بدن میں ہو۔ اب توجہ، میں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ تو میں رسول کے چہرے پر وحی اور رسالت کا نور دیکھ رہا تھا، میں رسول کے بدن میں نبوت کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر ایک روز جب رسول پہ وحی نازل ہوئی، لقد سمعت رنۃ الشیطان حین نزل الوحی علیہ، میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی جب نبی پر وحی نازل ہوئی۔ نہیں، سارا مجمع ساتھ دے گا میرے اس جملے پر۔ لقد سمعت، بولیے گا میرے ساتھ، رنۃ الشیطان حین نزل الوحی علیہ، میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی۔ توجہ جا رہا ہوں، میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی جب نبی پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ یاد رکھیے، میں چلیے ایک ابتدا میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارے پاس دو بڑی عیدیں ہیں، ایک شب 27ویں رجب اور ایک عید غدیر۔ میں جملہ کہوں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں گے۔ جیسی عید غدیر ہے ویسی ہی ليلۃ مبعث ہے۔ توجہ جا رہا ہوں، اور دلیل میں دیتا ہوں، اگر کوئی خاموش رہ گیا دلیل پر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس ممبر سے فیض نہیں ملا۔ توجہ جا رہا ہوں، آپ لوگ اتنے عرصے سے یہاں پہ وہ چہرے موجود ہیں جو عرصے سے تقاریر سن رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، سب بہتر جانتے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسی فضیلت والا روز غدیر کا ہے ویسی ہی فضیلت والی رات ليلۃ مبعث کی ہے۔ روز مبعث ویسی ہی فضیلت ہے، ویسے ہی عید کا دن ہے۔ آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ اس لیے کہ مبعث کا روز وہ روز ہے جب رسالت کا اعلان ہوا۔ خدا کی قسم، میں نے تو جملہ کہہ دیا، جب رسالت کا اعلان ہوا۔ کیا مطلب؟ رسول ہے پہلے سے، لیکن اعلان رسالت ہوا مبعث کے روز۔ تو میں جملہ کہوں، یہ دو عیدیں برابر کیوں ہیں؟ جس روز محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوا وہ بھی عید کا دن ہے، جس دن علی ولی اللہ کا اعلان ہوا وہ بھی عید کا دن۔ ایک روز، جزاک اللہ، ساتھ دیتے رہیے گا لیکن توجہات میری جانب رکھیے۔ ایک روز محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا، ایک روز سارا مجمع ساتھ دینا جتنے میں علی ولی اللہ کا اعلان ہوا۔ تو جس دن محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا وہ بھی عید کا دن۔ شک ہے کسی کو؟ جس دن محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا وہ بھی عید کا دن، جس دن علی ولی اللہ کا اعلان ہوا۔ اب بتاؤں ان دونوں عیدوں پر کون چڑھتا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے، روزہ گزر چکا، اس وقت آپ مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ثابت کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن ناطق کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں عیدوں سے کون چڑھتا ہے؟ بھائی 27 رجب بھی عید کا دن، 18 ذی الحجہ بھی عید کا دن۔ 27 رجب کو محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا، 18 ذی الحجہ کو علی ولی اللہ کا اعلان ہوا۔ علی نے کیا کہا؟ لقد سمعت رنۃ الشیطان حین نزل الوحی علیہ، میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی جب نبی پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، ما ہذہ الرنہ، یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جملہ سنیں تو رسول نے کہا، ان ھذا الشیطان قد ایس من عبادتہ، یہ شیطان آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔
اللہ اکبر، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ شیطان آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا، جس دن شیطان مایوس ہو جائے وہ بھی دن عید کا ہے، جس دن کافر مایوس ہو جائے وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ حیدری، بابا جبران، نعرہ صلوات۔ بھئی آیت آئی نا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کب مایوس ہوئے؟ غدیر والے دن ہی ہوئے نا۔ میں کچھ جملے اب دہرانا نہیں چاہ رہا، بات کو ختم کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب پوچھا علی نے ما حاضر رنہ، اب توجہ چاہیے مجھے، جس جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، ما حاضر رنہ، یہ چیز کون سی ہے؟ یہ چیز کون سی ہے؟ تو کہا شیطان قد ایس من عبادت، شیطان آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ توجہ، یعنی جب آدم کی خلافت ہوئی تب شیطان مایوس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، توجہ، اتنے انبیاء کا سلسلہ آیا، شیطان مایوس نہیں ہوا، لیکن جس روز محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا شیطان اسی روز مایوس ہو گیا۔ اب یہ مایوس کیوں؟ اب آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جملہ حوالے کروں گا۔ شیطان آج کے دن تو مایوس ہو گیا، لیکن اب نبی نے اگلا جملہ کہا جو سرکار امیر کے ذریعے ہم تک پہنچا، کہنے لگے یا علی انک تری ما اری وانک تسمع ما اسمع، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ بیٹھے خدا کی قسم، میں آپ کو نہج البلاغہ سے میں نے آپ کی خدمت میں خطبے کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم کتنے مطالب ہیں اس ایک ٹکڑے میں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں بولیے نا وہ تم سنتے ہو۔ بھائی شیطان کی آواز تھی رونے کی، اکیلے رسول نے نہیں سنی، علی نے بھی سنی، مگر ہمیں کیسے پتا چلے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو؟ بیدار ہے آپ کے حوالے جملہ کر دوں، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ اب یہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں گا اور یہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سننا چاہ رہے ہیں، بس بات کو ختم کر دوں گا۔ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ پتہ کیسے چلے؟ جو رسول دیکھتے ہیں وہ علی دیکھتے ہیں، جو رسول سنتے ہیں وہ علی سنتے ہیں۔ جب رسول معراج سے واپس آئے، اصحاب کا مجمع تھا، ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ معراج کی باتیں آپ بتائیں گے یا میں بتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا جبران، نعرہ صلوات۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ آواز صرف رسول کو نہیں آئی، وہی آواز علی کو بھی آئی۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے؟ جو رسول نے دیکھا وہ انکا تری ما اری، جو تم دیکھتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ فرق کتنا ہے؟ تم نبی نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو۔ اللہ، اب وزیر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم، رسالت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کیا صفت بتائی؟ جو میں دیکھتا ہوں بولیے نا وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اب اس بات کو میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، حالانکہ اس کے ذیل میں چند مطالب تھے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ یعنی اب اتباع دیکھی علی ابن ابی طالب کی، توجہ چاہ رہا ہوں، تعلق دیکھا، نسبت دیکھی رسول کے ساتھ، جو رسول سن رہے ہیں وہ علی سن رہے ہیں۔ بولتے آئیے گا میرے ساتھ، جو رسول دیکھ رہے ہیں وہ علی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا جب آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام ہوا، نہیں سناؤں گا دعوت ذو العشیرہ، مگر دو جملے تو سن لیجیے، میں اپنا مقصود تک آپ کو پہنچا دوں۔ لفظ وزر یاد رہے، وزیر یاد رہے۔ وہاں کیا کہا کہ تم نبی نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب پہلی وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔
توجہ، تبھی سے اعلان کر دیا رسول نے کون وزیر ہے، بولیے علی میرا وزیر ہے، لیکن یہ اعلان صرف علی کے لیے کیا اور کوئی سامنے موجود نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب سنیے بھرے مجمع میں کیسے اعلان کیا. جب دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام ہوا 3 روز تک دسترخوان سجدہ رہا. توجہ چاہ رہا ہوں. ابو طالب کے گھر میں دعوت اسلام ہے، یعنی جس کے گھر میں پہلی اسلام کی دعوت ہوئی ہو اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ایمان لائے یا نہیں لائے. توجہ، پہلی اسلام کی میٹنگ جس کے گھر پہ ہو اسی کے بارے میں سوال کیا جاتا. جب 3 دن تک مسلسل آتے رہے، پہلے روز کھانا کھایا واپس جانے لگے. توجہ، یہ پرانی عادت ہے، کھاتے بھی ہیں. توجہ، سلامت رہیے گا. توجہ، سلامت رہیے گا. پیغام چھوڑ کے اڑ بھی جاتے ہیں. اگلا روز آیا، پھر دعوت ہوئی، پھر کھانا کھایا، پھر واپس چلے گئے. اور یہ الزام لگاتے ہوئے یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، اعوذ باللہ من ذالک، یہ الزام لگتا رہا. اور جب تیسرا روز یہی موقع آیا اور آج ابو لہب کی باری ہے بائیکاٹ کرنے کی، آج ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، اتنے میں بائیکاٹ کرنا چاہا کہ ایک گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کے سر پہ دستار سیادت بندی تھی، جس کے چہرے پہ ہاشمی جلال تھا، ابو طالب جس کی کنیت تھی، عمران جس کا نام تھا. اس نے ابو لہب کے گریبان وجود میں ہاتھ ڈال کر کہا بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں اس وقت تک نہیں اٹھنے دوں گا جب تک میرا بھتیجا اپنا پیغام مکمل نہ کرے. اور ایک مرتبہ رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا قم یا سیدی یا مولا، اے میرے سردار، اے میرے مولا، کھڑے ہوئیے، اعلان رسالت کیجیے، پیغام پہنچائیے. بس میرا دل کہتا ہے مشیت نے بھی اسی روز طے کر لیا ہوگا. اے کافروں کے مجمع میں میرے رسول کی رسالت کا اعلان کرنے والے ابو طالب، مجھے بھی عزت کی قسم ہے اگر حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دو، خدا نہ کہنا. جملہ ذہن میں رہے، ہم نے آپ پر سے بوجھ کو ہٹایا. کیسے ہٹایا؟ یہ وہی لفظ کہنا چاہ رہا. تو اتنے میں سرکار امیر کا خود بیان ہے کہ وہاں ظاہری اعتبار سے میں سب سے چھوٹا تھا. توجہ، سن کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا. اور ایک مرتبہ جب رسول ابو طالب نے بٹھایا سب کو اور ابو طالب کے چہرے پہ سب نے جلال دیکھا، اب کسی میں ہمت نہ ہوئی جو رسول کی بات نہ سنے. اللہ اکبر. بھائی آپ کسی مجمع میں یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو، زبردستی متوجہ کرائیں. یہ ابو طالب کا جلال تھا، خدا کی قسم. یہ ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے بیٹھ جاؤ، آج تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک میرا بھتیجا اپنی بات مکمل نہ کر لے. خدا کی قسم. توجہ، یعنی اگر آج ابو طالب نے بٹھایا نہ ہوتا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آج ابو طالب نے کفار کو بٹھایا نہ ہوتا تو یہ آپ کا اسلام اپنی قد و قامت پہ کھڑا نہ ہوتا. توجہ توجہ. اب جس جملے کے لیے زحمت دی، اتنے آپ کا کتیا سیدی مولا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اپنا پیغام پہنچائیے. میں فقط ایک لفظ کے لیے یہ آپ کو اتنی زحمت دی. رسول کھڑے ہوئے اور کہا عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں جو مجھ سے افضل پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہو. توجہ، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس معاملے میں میرا وزیر بنے. توجہ، وہی لفظ وزیر استعمال کیا. کون ہے ایسا جو تبلیغ اسلام میں میرا بوجھ بانٹے. اور اگر کوئی بوجھ بانٹنے کا اقرار کرے تو میں آج اعلان کرتا ہوں وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. سلامت رہیے گا. میرا بھائی بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. بس یہ آخری 2 جملے ہیں. آج بس مصائب کی زحمت نہیں دوں گا، یہ 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کون ہے جو اس معاملے میں میرا وزیر بنے. تو ایک مرتبہ مولا کہتے سب خاموش رہے، کوئی نہ بولا مگر وہی بولا جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا تھا. جو مولا آپ کو سلامت رکھے، جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا تھا. ایک مرتبہ علی کہتے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا نبی اللہ
میں آپ کا اس امر پر ساتھ دوں گا. توجہ, جو آنکھیں آپ کی طرف پڑے گی وہ آنکھیں نکال لوں گا, جو ہاتھ آپ کی طرف پڑیں گے وہ ہاتھ توڑ دوں گا. اللہ اکبر. جو کوئی آپ کے سامنے اکڑ کے چلے گا اسے میں سبق سکھاؤں گا. اتنا علی نے کہا تو فوراً نبی نے اعلان کیا, یا علی آج کے بعد سے تم میرے وزیر بھی ہو, میرے وزیر بھی ہو, میرے بھائی بھی ہو, میرے خلیفہ بھی ہو. اب سمجھ میں آیا غدیر کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ نبی نے تبلیغ اسلام کی ابتدا میں امت کے سامنے ایک وعدہ کیا, یا علی تم میرے وزیر بھی ہو, میرے وزیر بھی ہو, میرے خلیفہ بھی ہو. اب اگر غدیر میں اعلان ولایت نہ ہو, کل کو کافر کہیں گے جس نبی نے اپنے بھائی کا وعدہ پورا نہ کیا وہ امت سے وعدہ کیسے پورا کرے. جو اپنے بھائی سے وعدہ پورا نہ کرے, اعلان کیا یا نہیں کہ تم میرے وزیر ہو. اللہ اکبر. یہ وزارت کا اعلان کب ہوا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. 2 اعلان آپ کو دکھا دیے. اور تیسرا اعلان کب ہوا؟ تیسرا اعلان ہوا جب علی نے حالت رکوع میں زکات دی. بھئی جو دعا موسیٰ نے مانگی تھی, ابھی کچھ دیر پہلے میں آیات پڑھ کے گیا ہوں سورہ طٰہٰ کی ساری. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, پروردگار میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے. یعنی سلطنت کا وزیر اور ہوتا ہے, نبوت کا وزیر اور ہوتا ہے. سلطنت میں وزیر نااہل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کہا ہے خدا کی قسم, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. سلطنت کا وزیر نااہل ہو سکتا ہے, مگر جو نبوت کا وزیر ہوگا وہ نااہل نہیں ہوگا, ہمیشہ نبوت کے اہل میں سے ہوگا. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ خود نبوت نے بتایا. ہارون آخر میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. اس سے ہوگا کیا؟ اشدد بہ اذری, میری کمر مضبوط ہوگی. پہلا کام کیا ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ. پہلا کام کیا ہے؟ میری کمر مضبوط ہوگی. اچھا, اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور خدا اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, میرے امر میں اس کو شریک قرار دے. خدا کی قسم عجیب بات کرنا چاہ رہا ہوں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, میرے امر میں اس کو شریک کر. اب اعلان سمجھ میں آیا, یا علی آپ نبی نہیں ہیں مگر وزیر ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم. توجہ, میں کیا جملہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیے میں آپ کی خدمت میں اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں. اور میں چاہ رہا تھا کہ پھر کبھی ہدیہ کروں, لیکن جب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجیے. بس گفتگو تمام ہونے لگی ہے. یہ جو قرآن میں آیت ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ, اے میرے رسول ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے قربا کی. بولیے گا میرے ساتھ, محبت کے. تو بہت سے لوگوں نے یہاں اعتراض کیا تھا کہ صاحب یہ نبی کیسے قربا کی مودت مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 5 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے, کسی نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا, کسی نے اپنی امت سے, بولیے گا, کچھ نہیں مانگا. نوح ہے, شعیب ہے, لوط ہے, صالح ہے, ہود ہے. یہ 5 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اے میری قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میرا اجر میرا پالنے والا دے گا. کہ جب چھوٹا نبی اجر نہیں مانگ رہا تو بڑا نبی اجر کیسے مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں. جب چھوٹا نبی اجر نہیں مانگ رہا تو بڑا نبی اجر کیسے مانگ رہا؟ تو جس کا جواب تو اتنا سا ہے کہ اجر دیا جاتا ہے کام پورا ہو جانے کے بعد. اللہ اکبر. نہ جانے کتنے جواب ہیں, لیکن ایک آخری ہدیہ کر رہا ہوں. اجر کب دیتے ہیں؟ مزدور کو اجرت کب دی جاتی ہے؟ کیا صاحب مزدور کو اجرت تب دیتی ہے, وہ اجرت کے لائق تب بنتا ہے جب اپنا کام مکمل کر لے. کام سے پہلے کسی کو اجرت نہیں دی جاتی, اور اگر دے بھی دی جائے تو اسے ایڈوانس کہا جاتا ہے, اجرت نہیں کہی جاتی. اللہ اکبر. سلامت رہیے گا. اجرت دی جاتی ہے کام مکمل ہونے کے بعد. تو بات کل اتنی ہے, جب آدم آئے تو نبوت کا کام پورا نہیں ہوا, نوح آئے نبوت کا کام پورا نہیں ہوا, ابراہیم آئے نبوت کا کام پورا نہیں ہوا. ہر نبی اپنا پیغام پہنچا کر چلا گیا. یہ بتاؤ پیغام پورا کہاں ہوا؟ کیا غدیر کے میدان میں جب آیت آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب سمجھ میں آیا, نبی فقط اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگ رہے, سوالات نبیوں کی محنت کا معاوضہ علی کی ولایت کی صورت میں مانگ رہے.
سوا لاکھ انبیاء کی محنت کا اجر مانگا جا رہا ہے. کیسے مانگا جا رہا ہے؟ غدیر کے میدان میں. بس بات یہاں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کروں گا. لیکن اگر علی نہ ہو تو کوئی نبوت کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہو. بوجھ اٹھایا بھائی نے، ہارون آخری. موسیٰ کا بوجھ موسیٰ کے بھائی نے اٹھایا، ہارون نے. نبی کا بوجھ نبی کے بھائی علی نے اٹھایا. اس لیے کہ بوجھ وہی اٹھاتا ہے جو وزیر ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا یہ فقرہ کہ جب عباس کے جانے کے بعد حسین نے فقرہ کہا، عباس تمہارے جانے سے میری کمر شکستہ ہو گئی. ختم ہو گئی مجلس. میں نے کہا کہ مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک فقرہ سن لیجیے. میں مسائل نہیں پڑھوں لیکن میں کیا کروں، صرف آنسو آ گئے. تبرکن و تیمنا یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ میری کمر کو مضبوط کر. تو اللہ نے موسیٰ کی کمر کو ہارون کے ذریعے مضبوط کی، نبی کی کمر کو علی کے ذریعے مضبوط کیا، اور حسین کی کمر جس عباس کے سہارے سے مضبوط تھی. جب عباس نے آواز دے کے کہا نا آقا میرا آخری سلام، تو اس وقت حسین ابن علی نے کمر کو تھام کے کہا الآن انکسر ظہری، عباس تمہارے جانے سے میری کمر شکستہ ہو گئی. اجرکم اللہ. سن لیا آپ نے فقرہ؟ اس لیے کہ جو علم ابھی تک بلند تھا وہ علم سرنگو ہوا، وہ علم خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے. لیکن حسین اپنے بھائی کے پاس پہنچے. عباس کوئی خواہش، کوئی آرزو کا مولا جب پیدا ہوا تھا نا، سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. جب جانا چاہ رہا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ عباس مسئلہ کیا ہے. آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں آنسو ہے. حسین نے تیر کو نکالا. سنیں گے جملہ کہ عباس کوئی دوسری خواہش کہ آقا میری خواہش یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. کتنا بڑا امتحان ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا نبی اللہ، جب آپ کہے تھے آپ کی قبر کو سہارا دینے والا موجود تھا، مگر ہائے حسین ابن علی، پہلے سہارا اس دنیا سے گیا، بعد میں حسین شہید ہوئے. مگر فقرہ سنے گا اب آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اب تڑپ کے یہ جملہ کہوں گا جیسا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے. کہا آقا حکم فرمائیے، غلام میں جب تک جان حاضر ہے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کہا عباس ساری زندگی بھائی کہہ کر نہیں بلایا، آج آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. کہ عباس فوراً کہتے ہیں آقا ابا نے بچپن میں سکھایا تھا حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب کو بہن نہ کہنا، حسین کو آقا کہنا، زینب کو شہزادی کہنا. تو اتنے میں جو ہی اماں کا نام آیا میرا دل بھی کہتا ہے، سرہانے سے آواز آئی عباس میں صحرا حکم دیتی ہوں حسین کو بھائی کہہ کے بلاؤ. شہید کے کٹے ہوئے لب ہلے، ادھر آواز دی بھیا، ادھر عباس رخصت ہوئے. میرا دل کہتا زینب نے خیمے سے پکارا ہوگا، عباس حسین کو بھائی کہہ دیا، زینب کو بہن کہہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بارے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. جیئے تو محبت اہل بیت پہ، موت آئے تو محبت اہل بیت پہ. بارے مرکزی تنظیم میں عزاداری جو یہ مجالس تفاسیر قرآن منعقد کر رہی ہے، بارے ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس نے بھی اس مجلس اعزا کے لیے کوئی کار خیر انجام دیا ہے، تعمیر میں سبحان پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. بارلا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں قرآن سامت اور قرآن ناطق دونوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں ولایت محمد وال محمد پر ثابت قدمی عنایت فرما. پروردگار ہمیں سیرت محمد وال محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو روضہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. بارلا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جتنے مومنین علیل ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. بارلا تجھے واسطہ سرکار ولی اعصر کا
جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. پارلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. حضرت حجت کو ہم سے راضی خشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین. متوجہ ہے جناب.